آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو ایران اور اسرائیل کی جنگ سے لے رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی شام میں ایرانی تنصیبات پر فضائی بمباری سامنے آ گئی۔ ایران کا منہ توڑ جواب۔ ایران نے اسرائیل کی 40 بیسز پر فاتح 313 راکٹوں سے حملے کر دیے، 24 اڈے تباہ و برباد کر دیے۔ اسرائیل کے 280 فوجی جہنم واصل کر دیے۔ پوری دنیا میں وارننگ جاری کر دی گئی۔ اسرائیل ایران میں شعلے بھڑکنے لگے۔ ایران کی اسرائیلی ٹھکانوں پر کاری ضربیں سامنے آ گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور ایران سے محبت کرتے ہیں، ایرانی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی شام میں ایرانی تنصیبات پر بمباری، ایران کا منہ توڑ جوابی وار سامنے آ گیا۔ ایران نے اسرائیل کی 40 بیسز پر فاتح 313 راکٹوں سے حملے کر دیے، 24 فضائی اڈے تباہ۔ اسرائیل کے 280 فوجی جہنم واصل کر دیے۔ پوری دنیا میں وارننگ جاری کر دی گئی۔ اسرائیل ایران میں شعلے بھڑکنے لگے۔ ایران کی اسرائیلی ٹھکانوں پر کاری ضربیں سامنے آ گئیں۔ دیکھا جائے تو اسرائیلی طیاروں نے دارالحکومت ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر تابڑ توڑ بمباری کی۔ دوسری طرف ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق شام کے محکمہ دفاع نے اسرائیلی طیاروں پر جوابی گولہ باری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بمباری میں مغرب میں نبی آبیل کے مقام پر زبدانی میں ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سینئر آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے فضائی محکمہ دفاع کی دمشق میں قائم ہیڈ کوارٹر اور ایرانی ملیشیاؤں کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ آبزرویٹری کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود سے گزر کر شام میں کارروائی کی اور دمشق کے مغرب میں لبنان کی سرحد کے قریب ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر متعدد میزائل داغے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران کے ایک ریسرچ سینٹر، دفاعی سامان تیار کرنے والے ایک کارخانے، اسلحہ کے گودام پر بمباری کر کے انہیں تباہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ شام کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق شامی ڈیفنس ایئر فورس نے اسرائیلی طیاروں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے ایران نے اپنے خطرناک ترین فاتح 313 راکٹوں کی برسات کر دی۔ ٹی وی چینل کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے حماد کے قریب موصاف کے مقام پر بمباری کی کوشش کی تھی۔ شام کے مشرقی صوبہ دیر الزور میں ایک مرکزی شاہراہ پر حملے میں 280 افراد ہلاک ہو گئے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے اس واقعے کی اطلاع بھی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ شام کے سرکاری میڈیا نے اس واقعے کی اطلاع دی ہے کہ علاقے کے مکینوں اور باغیوں کا کہنا ہے کہ اس کی سرحد کے نزدیک واقع شاہراہ پر ایک فوجیوں کی گاڑیوں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اس موقع کے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جس علاقے میں حملہ کیا گیا ہے یہ شامی فوج اور ایرانی نواز ملیشیاؤں کے زیر قبضہ ہے۔ اس کے نزدیک واقع قدیم شہر پالمائرا میں شامی فوج کا اڈہ ہے۔ سے تعلق رکھنے والے ایک منحرف سینئر فوجی افسر نے کہا ہے کہ حملے کا نشانہ بننے والی گاڑی میں چھٹیاں گزار کر واپس آنے والے فوجی اور حکومت نواز ملیشیا کے اہلکار سوار تھے۔ ایک اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں کم از کم 30 بھارتی فوجی شامل ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ تر تعلق شامی فوج کی ایلیٹ برفورٹ رہا تھا۔ اس کے علاوہ دیر الزور کے مکینوں اور انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران اس صوبے میں شامی فوج پر داعش کے روپوش جنگجوؤں کے حملے میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنگجو اصل صحرائی علاقے میں غاروں میں رپوش ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں حملہ کرنے سے قبل ان طیاروں نے لبنان میں اڑان بھری۔ ایک عینی شاہد کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے میزائل سمیت بیروت کے اوپر سے پرواز کی۔ اس کے کچھ دیر بعد شام میں حملے کی خبر سامنے آ گئی۔ وزارت داخلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے راکٹ حملہ کر کے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے شہر ترپولی کی طرف سے شامی شہر میثاب پر حملہ کیا۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں وہ بھی اسرائیلی ساختہ ہیں۔ تاہم حملے کے بارے میں تو کنفرم کر دیا گیا ہے، مگر دونوں ممالک کی طرف سے وضاحت سامنے نہیں آ سکی کہ اس حملے کا اصل ٹارگٹ کیا تھا اور اس نتیجے میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے۔
इसके अलावा मिलिट्री का बाकायदा स्टेशन बनाया हुआ है, जहाँ मिलिट्री तनसीबात के अलावा मिलिट्री एकेडमी है और साइंसी रिसर्च भी यहाँ कायम की गई थी। वाज़ेह रहे कि इस शहर को माजी में कई बार इसराइल निशाना बना चुका है। ताहम देखना यह है कि इस वक्त जब इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाल रहा है कि उसे तस्लीम कर लिया जाए, तो इस वक्त वो जंग का महाज भी ईरान तो कभी शाम के साथ खोलने पर तुला हुआ है। इसके अलावा इसराइल भी ताबड़तोड़ हमलों की जद में आ गया है। इसराइल पर ताबड़तोड़ ईरानी हमले शुरू हो गए हैं और ऐसे ख़तरनाक हमले हुए हैं कि ईरान ने इसराइल की चीखें तक निकाल दी हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ज़ाई मशकों के अख्ताम पर एक ऐसे अमेरिकी जंगी जहाज़ के 2 इसराइली जहाज़ों ने मुल्की फ़ज़ाई हदूद से निकलते वक्त साथ दिया, जिसके पास बम मौजूद होता है जो ज़ेर ज़मीन नसीबात को निशाना बना सकता है। एक इजरायली सिक्योरिटी एहलकार ने बताया है कि इसराइल को ईरान से जंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पेशरफ्त को देखते हुए हम अस्करी ऑप्शन समेत तमाम मुमकिनात के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जारियत की धमकियां एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब ईरान और 5 आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले जौहरी माहदे को दोबारा फ़ाल करने के लिए ऑस्ट्रिया की दारकूमत वियना में मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी बिलावास तौर पर शामिल होगा। इस माहदे के तहत ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करते हुए अपनी तमाम तनसीबात के मुआयने के मुतालबे को तस्लीम किया था, जिसके जवाब में ईरान पर आयद आलमी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर ख़त्म कर दी गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड 2018 में इस माहदे से एक तरफा दस्तबरदार हो गए थे। इसके अलावा देखा जाए तो उसी तरफ इस मौजूदा माहदे पर 9 मुज़ाकरात की तारीख ऐसे सामने आई है जब ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि 25 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक कब्ज़ा किया जा चुका है। ईरान की जानिब से मुसलसल इसरार किया जा रहा है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन माहिरीन का यह भी कहना है कि यूरेनियम की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ जौहरी हथियार बनाने वाले ममालिक में ही मौजूद की गई है। इसराइली सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक ईरान आज माजी के मुकाबले में जौहरी हथियार बनाने के लिए दरकार मवाद बनने के ज़्यादा करीब है और इसराइल के लिए हकीकत नहायत अहमियत रखती है। इसके अलावा आलमी ताकतें ईरान पर भरोसा नहीं करती। चंद ममालिक का कहना है कि ईरान जौहरी ताकत न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है और ईरान इसकी तरदीद करता है। इसलिए मुआहिदा किया गया। सन 2015 में ईरान और 6 ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदा तय पर, जिसके तहत ईरान ने माशी बंदियों के खत्मे की शर्त पर जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने का भी वादा शुरू कर दिया है। इसके अलावा एटमी बनाने के लिए ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब करने के लिए एक वार हेड भी तैयार करना होगा।